آج کے اس جمعۃ المبارک کے خطبہ میں ہم ایک بہت بڑی ہستی جن کا نام نامی اسم گرامی اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کا ذکر خیر آج کے اس خطبہ جمعہ میں ہوگا۔ آپ کا عرس مبارک ہر سال 25 صفر المظفر کو بڑی شان و شوکت کے ساتھ منایا جاتا ہے، تو اسی مناسبت سے آج کے اس خطبہ جمعہ میں ہم بھی اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کی زندگی کہ آپ نے کس قدر دین اسلام کی خاطر اپنی زندگی بسر کی، دین کی خاطر کیا کیا کام کیے۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بہت بڑے جید عالم دین تھے کہ جن پر آج دنیا کی مختلف یونیورسٹیوں میں ریسرچ ہو رہا ہے۔ اعلیٰ حضرت نے اپنی پوری زندگی دین کی اشاعت، دین کی تبلیغ اور دین کا کام کرنے میں آپ مصروف عمل رہے، اور آپ نے جو شاعری کی، جس کتاب کا نام حدائق بخشش بہت مشہور و معروف ہے، ہر شخص جانتا ہے، اکثر لوگ اعلیٰ حضرت کو پڑھتے بھی ہیں۔ آپ کی پوری شاعری صرف شاعروں کی شاعری کی حد تک محدود نہیں، بلکہ آپ نے جو بھی شاعری کی ہے قرآن و حدیث کی روشنی میں کی ہے۔ آپ نے 4 سال کی عمر میں ناظرہ قرآن پاک جو ہے وہ مکمل کر لیا تھا، اللہ نے اس قدر آپ کو ذہن دیا تھا۔ پھر آپ نے دین کے علوم حاصل کیے، حتیٰ کہ 13 سال کی عمر میں آپ نے پہلا فتویٰ دیا۔ کوئی شخص سوچ سکتا ہے کہ 13 سال کی عمر ہو اور بندہ عالم دین بھی ہو اور پھر ساتھ اتنا بڑا مفتی بھی ہو کہ عالم کے ساتھ ساتھ 13 سال کی عمر میں پہلا فتویٰ دے رہے ہیں۔ اور آپ کے بارے میں آتا ہے کہ جب بچپن میں مولوی صاحب گھر پڑھانے آیا کرتے تھے، مولوی صاحب نے آپ کو ایک حرف پڑھایا، اس پر آپ نے زبر پڑھی، لیکن اعلیٰ حضرت جب اس حرف پہ آتے تو رک جاتے۔ آپ بڑے حیران ہوئے، استاد جو ہے کیا ماجرا ہے، بچے کو پڑھاتا ہوں آگے پڑھتا نہیں ہے۔ تھوڑی دیر اسی طرح معاملہ چلتا رہا تو آپ کے جد امجد مفتی تقدس علی خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ بھی پاس بیٹھے تھے۔ آپ نے جب یہ معاملہ دیکھا اور دوسرا قرآن پاک کا نسخہ منگوایا تو اس نسخے پر ایسے لکھا ہوا تھا جیسے کہ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ پڑھ رہے تھے۔ جو مولوی صاحب پڑھاتے تھے کتابی غلطی کی وجہ سے زبر تھی، لیکن حقیقت میں اس جگہ زیر تھی، تو آپ نے اپنے بچے کو شاباش دی اور آپ مسکرائے کہ بچپنے میں یہ عالم ہے۔ تو آپ سے جب پوچھا کہ آپ کیوں نہیں پڑھتے ہیں، آپ نے فرمایا یہ بات نہیں ہے میں پڑھتا نہیں ہوں، میں کوشش کرتا ہوں لیکن جب اس حرف پر پہنچتا ہوں میری زبان ہی پھسل جاتی ہے۔ تو یہ تھے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی، اور آپ کی ذہانت اس قدر تھی
کہ ایک مرتبہ آپ کسی مفتی صاحب کو ملنے گئے، وہاں پر ایک رات بسر کی، ان سے پوچھا آپ کی لائبریری میں کون کون سی کتابیں موجود ہیں؟ تو انہوں نے بتایا میری لائبریری میں فلاں فلاں کتابیں موجود ہیں۔ تو فتاوی حامدیہ ان کی لائبریری میں موجود تھا، تو آپ نے کہا یہ میرے پاس نہیں ہے، میں نے اس کا مطالعہ کرنا ہے۔ تو مفتی صاحب نے فرمایا ٹھیک ہے لے جائیں، مطالعہ کر کے واپس کر دیجیے گا۔ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے میں لے جاتا ہوں، مطالعہ کر کے آپ کو واپس کر دوں گا۔ آپ نے ان سے فتاوی لیا، لیکن دوسرے دن ایک محبت کرنے والے نے کہا کہ حضور ہم نے بھی دعوت کرنی ہے، ایک دن ہمارے ہاں ٹھہریں۔ اعلیٰ حضرت اس دن بھی پھر اسی شہر میں ٹھہر گئے، اس صاحب کے پاس دعوت کھائی رات کو۔ صبح ہوتے ہی اعلیٰ حضرت نے وہ کتاب جو ہے مفتی صاحب کو واپس کر دی۔ جب اسٹیشن کی طرف چھوڑنے جا رہے تھے اعلیٰ حضرت کو، مفتی صاحب فرمانے لگے میں نے آپ سے کہا تھا کتاب پڑھ کے واپس کرنی ہے، شاید آپ کی طبیعت پہ ملال گزرا، آپ نے ابھی واپس کر دی ہے۔ آپ فرمانے لگے اسے کتاب کو بریلی شریف لے کے جانا تھا، لیکن ابھی حاجت نہیں رہی، میں نے اس رات کو 2 جلدوں میں وہ کتاب تھی، میں نے اس پوری رات کو اور صبح یہ کتاب اللہ کے فضل سے مکمل پڑھ لی ہے۔ وہ مفتی صاحب فرمانے لگے آپ نے پڑھ تو لی ہے، لیکن آپ مسئلہ کس طرح بتائیں گے؟ تو اعلیٰ حضرت آگے سے فرمانے لگے کہ میں نے جو کتاب پڑھی ہے اللہ کے فضل و کرم سے 3 ماہ تک عربی عبارت پوری کی پوری میرے یہ ذہن میں محفوظ ہو گئی ہے۔ کوئی بھی مسئلہ پوچھے گا میں اسے عربی عبارت پڑھ کے مسئلہ بتا سکتا ہوں، اور الحمدللہ اس پوری کتاب کا حاشیہ اور متن وہ تو زندگی بھر کے لیے میرے ذہن میں محفوظ ہو گیا کہ میں نے اس کتاب میں کیا کیا پڑھا۔ تو یہ تھی آپ کی ذہانت۔ آپ کو تقریباً 55 علوم پہ مہارت حاصل تھی، ایسے علوم پہ آپ کو مہارت حاصل تھی کہ جن کا ہم نام تک نہیں جانتے ہیں۔ اور یہی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت آپ کا جس طرح کہ آپ نے اپنی پوری زندگی میں عقیدہ رسالت ڈٹ کے بیان کیا، اسی طرح آپ نے عقیدہ توحید بھی صحیح معنوں میں لوگوں کے دلوں میں راسخ کیا۔ ایک مرتبہ آپ کے پاس ایک شخص آیا اور وہ شخص ستاروں کا علم جانتا تھا، تو آپ نے اس سے پوچھا کہ تیرے ستاروں کا علم کیا کہتا ہے کہ بارش کب ہوگی؟ وہ کہنے لگے جی مہینے بعد بارش ہوگی۔ اعلیٰ حضرت فرمانے لگے تو یوں کہہ، ایسے کہہ کہ میرا علم یہ کہتا ہے کہ مہینے بعد بارش ہوگی، باقی اللہ کی مرضی ہے، جب چاہے دے جب چاہے نہ دے۔ لیکن اس کے پاس علم تھا، ظاہر بات ہے جس کے پاس بھی تھوڑا سا علم آ جائے نا، کوئی دنیاوی علم ہو، کوئی BA MA FSC ہو MSc ہو، تو ظاہر بات ہے اندر تکبر تو ہوتا ہے نا۔ مولوی صاحب سے آ کے پوچھتے ہیں آپ نے کتنی پڑھی ہوئی، تعلیم کتنی ہے؟ مولوی صاحب آگے سے کہتے ہیں میں نے درس نظامی مکمل کیا۔ اچھا صرف درس نظامی کو علم بھی نہیں سمجھتے، وہ سمجھتے ہیں صرف یہی علم ہے بس جو ہم نے حاصل کر دیا۔ تو آپ نے اس سے فرمایا کہ تو ایسے کہہ میرا علم یہ کہتا ہے لیکن اللہ جو چاہے کر سکتا ہے۔ اس نے کہا نہیں پھر ایسے تو نہیں نا، وہ ستارے جو ہے نا وہ ایسے بتا رہے ہیں کہ بس مہینے بعد بارش ہوگی۔ آپ نے مثال کے لیے سمجھانے کے لیے آپ نے فرمایا کہ ایک دیر رکو۔ آپ نے گھڑی کی جانب اشارہ کیا کہ اب کیا ٹائم ہوا؟ اس نے کہا 11:15۔ تو آپ نے منٹ والی جو سوئی تھی اس کو تھوڑا سا آگے کر دیا۔ تو آپ نے پوچھا اب کیا ٹائم ہوا؟ تو وہ شخص کہنے لگا 12 ہو گیا۔ تو آپ نے فرمایا کہ پہلے 11:15 تھے، اللہ نے چاہا میں نے حرکت کی 12 ہو گئے۔ کیوں ہو گئے؟ کیسے ہو گئے؟ اللہ نے چاہا تو ہوئے۔ وہ کہنے لگا نہیں پھر بھی، لیکن ستارے یہ کہتے ہیں مہینے بعد بارش ہوگی۔ آپ نے اسے کہا کہ ٹھیک ہے آپ چلے جائیں، آپ نے ماننا تو ہے نہیں میری بات کو۔ وہ شخص جو ہی باہر نکلا، دروازہ کھولتا ہے، کیا دیکھتا ہے بادل چھائے ہیں اور بہت زیادہ بارش برسنے لگی۔ فوراً تھوڑی دیر کے بعد واپس آپ کی بارگاہ میں آ گیا۔ تو آپ نے فرمایا میری کرامت نہیں ہے، میرا کوئی کمال نہیں ہے، میں تجھے یہی کہتا ہوں تو یہ کہہ ستارے یہ بتاتے ہیں اللہ جو چاہے کر سکتا ہے، جب چاہے بارش دے سکتا ہے۔ تو اسی طرح
آپ کے ہاں ایک اور شخص آیا، ایک فقیر آیا، جس طرح کہ ہمارے ہاں بھی آج کل بہت فقیر آ چکے ہیں۔ کوئی ایسے آتے ہیں وہی ہمیں سونا دیں، ہم سونا ڈبل کر کے دیتے ہیں، بجائے سونا ڈبل کرنے کے جو سنگل ہوتا ہے وہ بھی ہاتھ سے جاتا رہتا ہے۔ تو آپ کے ہاں ایک فقیر آیا اور وہ کہنے لگا مجھے 10 روپے دیں، نہیں تو میں آپ کا مکان الٹا کر دوں گا۔ اعلیٰ حضرت فرمانے لگے 10 کو چھوڑ میں تمہیں 20 دے دوں گا، لیکن یہ جو تو بات کر رہا ہے نا یہ شریعت کے مخالف ہے، ایسی باتیں نہ کر۔ آپ نے بڑا تکرار کیا اس کے ساتھ، وہ کہنے لگا ایسے میں ایسے کر۔ آپ نے فرمایا جو کرنا ہے کر لے، لیکن جو بات بھی شریعت کے مخالف ہوگی نا ہم کبھی بھی اس پہ کمپرومائز نہیں کریں گے۔ تو آپ کی والدہ کی اندر سے آواز آئی، کہنے لگی بیٹا فقیروں کے ساتھ لڑتے نہیں ہیں، جو مانگتا ہے چپ کر کے دے دو۔ آپ نے فرمایا اماں وہ بات ٹھیک ہے، لڑتے نہیں ہیں، لیکن شریعت کے خلاف بھی فقیر بات نہیں کرتے۔ تو اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے جب اس کے ساتھ تکرار ہوئی، تھوڑی دیر گزر گئی تو آپ کا ایک بیٹا چھت پر چڑھا ہوا تھا، اچانک چھت سے نیچے گر گیا، بڑا شور ہوا۔ دیکھیں جی اندر سے ماں بھی کہنے لگی بیٹا میں نے منع کیا تھا نا فقیر کے ساتھ نہ جھگڑا کر، اب دیکھا نا بیٹا گر گیا چھت سے۔ تو آپ اپنی جگہ پہ اسی مقام پہ کھڑے رہے اور اس فقیر کے ساتھ آپ گفتگو کر رہے تھے۔ تھوڑی دیر گزری جو ہی تو اعلیٰ حضرت کا وہ بیٹا باہر آیا اور امام صاحب کے گلے لگ گیا اور کہنے لگا بابا میں اتنی اوپر والی چھت سے گرا ہوں لیکن مجھے ذرہ برابر کوئی چوٹ بھی نہیں آئی۔ تو اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے فرمایا کہ میرا رب مجھے آزما رہا تھا کہ یہ کیا کرتا ہے۔ آپ نے فرمایا اس فقیر کو، کہنے لگے کہ تو کہتا ہے کہ میں مکان الٹا کر دوں گا، مکان کو چھوڑ، یہ میں اپنی جوتی تجھے دیتا ہوں، اسے الٹا کر دے اگر تیرے اندر دم خم ہے۔ تو آپ نے فرمایا یہ بات نہیں ہے، کوئی مولوی ہو تو وہ پیر نہیں ہو سکتا ہے، کوئی مولوی ہو تو وہ فقیر نہیں ہو سکتا ہے، صرف پیر وہی ہو سکتا ہے جس نے لمبے لمبے بال رکھے ہو۔ ہمارے ہاں ہمارے معاشرے میں صرف پیر وہی ہو سکتا ہے جو عورتوں سے سرعام نامحرم عورتوں سے ملتا ہو۔ ہمارے معاشرے میں صرف پیر وہی ہو سکتا ہے جو ڈیڑھ مہینہ نہائے ہی نہ غسل نہ کرے۔ یہ کیا ہے جی، یہ ہمارے پیر صاحب کی کرامت ہے۔ ایک لاہور والی سائیڈ پہ ہیں، اللہ ہی ایسے لوگوں کو ہدایت دے، تو وہ کہتے ہیں جی ہمارے جو بزرگ ہیں نا وہ سال پورا نہاتے ہی نہیں ہیں، سال بعد ہم مرید سارے جاتے ہیں اور سارا گند جو ہے نا وہ اتارنے جاتے ہیں۔ پھر یہی معنی ہے نا، اس کا مطلب سال ایک بندہ نہایا ہی نہیں ہے، کوئی پاکی پلیتی ہی نہیں ہے۔ کون سا دین ہے، کون سی شریعت ہے؟ جو بندہ عالم دین ہو، شریعت کا عالم ہو، سب سے بڑا پیر وہ ہے۔ اب ایک بندہ جو 5 ٹائم آپ کو نماز پڑھاتا ہے، بچوں کو پڑھاتا ہے، جمعے پڑھاتا ہے، سارے کام کرتا ہے، وہ پیر نہیں ہے۔ پیر بس وہی ہے جو جس نے 2-4 تسبیحیں گلے میں پہنی ہوئی، لمبے لمبے بال رکھے ہیں، بس وہی پیر ہے۔ اور ادھر تو اللہ ماشاءاللہ ایک تعویذ چلنے کی دیر ہے، بس ایک تعویذ چل جائے تو پھر تو ظاہر بات ہے لائنیں لگ جاتی ہیں مریدوں کی، پھر تو وہ ٹوکن تقسیم ہونے لگ جاتے ہیں، بھائی مرید آ رہے ہیں باری باری نمبر لے۔ اور ایسی باتیں ہوتی ہیں، ٹھیک ہے معاملات یہ کچھ ہوتے بھی ہیں، لیکن ہمارا صرف آج کل کے دور میں انہی چیزوں پہ اعتقاد بھروسہ رہ گیا۔ جو بھی شخص آتا ہے یہ دیکھے جی ہمارا نام لے، نکال کے بتائیں ہمارے جادو تو نہیں ہوا۔ ہر شخص کے ذہن میں یہی ہے، بس ہم پہ جادو ہو گیا، ہم پہ ایسے ہو گیا، تعویذ ہو گیا، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا۔ ان باتوں کو چھوڑیں، خدا را کوئی اللہ رسول کی تعلیمات بھی ہیں ان پہ بھی عمل کریں۔ اسی طرح اعلیٰ حضرت نے عقیدہ توحید کے ساتھ ساتھ عقیدہ رسالت کا بھی تحفظ کیا۔ اگر کوئی شخص کہیں سے اٹھا، اس نے کہا کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو دیوار کے پیچھے کا علم نہیں، تو آپ نے بھی اس کا بھی تحفظ کیا۔ آپ نے ایک کتاب لکھی الدولۃ المکیہ، اس میں آپ نے ایک حدیث کوٹ کی کہ جب دجال آئے گا، دجال کے زمانے میں میری امت کے کچھ لوگ دجال کے خلاف جہاد کریں گے۔ اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا
جو لوگ دجال کے خلاف جہاد کریں گے میں ان لوگوں کو بھی جانتا ہوں، ان کے بابوں کو یعنی ان کے والدین کو بھی جانتا ہوں، اور ان جن گھوڑوں پہ بیٹھ کر وہ لوگ دجال کے خلاف جہاد کریں گے ان گھوڑوں کے رنگوں کو بھی جانتا ہوں کہ کون کون سے رنگ والے گھوڑے پہ بیٹھ کے وہ جہاد کریں گے۔ تو یہ حضور علیہ السلام کا علم غیب ہے، اور اللہ نے فرمایا وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، اے محبوب جو آپ نہیں جانتے تھے ہم نے آپ کو وہ علم عطا کر دیا۔ مثال کے طور پہ ہمارے ہاں الٹرا ساؤنڈ کی مشین ہے، ایک انگریز کی بنائی ہوئی چیز ہے۔ الٹرا ساؤنڈ کرتے ہیں، بتاتے ہیں پیٹ میں فلاں ہے، رسولی ہے، نہیں ہے، فلاں بیماری ہے بچے کے بارے میں، اور بھی بہت سارے۔ اب ایک انگریز کی بنائی ہوئی چیز، اور اس پر تو ہم یقین رکھتے ہیں کہ وہ بتا سکتی ہے، سب کچھ بتا سکتی ہے، سچ بتا سکتی ہے، لیکن جب اللہ کا رسول کوئی بات کہے تو ہم یہ کیسے نہ مانیں کہ وہ سچ نہیں کہہ رہے۔ اگر انگریز کی بنائی ہوئی چیز کا بتایا ہوا علم غیب ہم مانتے ہیں کہ فلاں عورت کے پیٹ میں بچہ ہے یا بچی ہے، صحیح ہے یا بیمار ہے، تو رسول اللہ کی بات بدرجہ اولا ہمیں ماننی چاہیے، جو 1400 سال پہلے ہمیں حضور کی دین کی خبریں دے کر گئے ہیں، حضور جانتے تھے تب ہمیں بتا کر گئے ہیں۔ اور اللہ نے درجہ بدرجہ، یہ نہیں کہ اکٹھے ایک ہی دفعہ، درجہ بدرجہ اپنے نبی کو علم غیب عطا کیا۔ اور ہم یہ بھی نہیں کہتے ہیں کہ اللہ کے مقابلے میں جس طرح اللہ کے پاس علم غیب ہے اس طرح کا حضور کے پاس علم غیب ہے، ایسی بات بھی نہیں ہے۔ حضور کے پاس وہی علم غیب ہے جو اللہ نے آپ کو عطا کیا ہے۔ اگر ہم یہ کہیں کہ آپ کے پاس سب کچھ ہے وہی ہے، پھر تو اللہ کے مقابلے میں ظاہر بات ہے وہ بات ہو جاتی ہے نا، لیکن آپ کے پاس وہ علم ہے جو اللہ نے آپ کو عطا کیا ہے۔ اسی طرح ایک شخص اٹھا، اس نے کہہ دیا کہ نماز میں اگر نعوذ باللہ حضور علیہ السلام کا خیال آ جائے تو نماز ٹوٹ جاتی ہے، لیکن اعلیٰ حضرت نے اس کا بھی رد کیا۔ آپ نے فرمایا نہیں ایسی بات نہیں ہے، ہمارا تو عقیدہ یہ ہے کہ نماز میں جب تک حضور کا خیال نہ آئے ہماری نماز مکمل ہی نہیں ہوتی ہے۔ چونکہ نماز میں السلام علیکہ ایھا النبی نام لے گے، درود حضور کی ذات پہ بھیج رہے ہیں، ظاہر بات ہے حضور کا تصور ہوگا تب بھی بھیج رہے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد، حضور کی ذات پہ درود بھیج رہے ہیں، ظاہر بات ہے تب ہی بھیج رہے ہیں جب حضور کا تصور ذہن میں آئے گا۔ اسی طرح آپ نے اپنے علم کے ساتھ ساتھ اپنے اندر خودداری پیدا کی۔ آپ نے اپنے مدرسے کے لیے کبھی بھی کسی سے چندہ نہیں مانگا، اپنی جیب سے مدرسے کے طالب علموں کے لیے جو کچھ کرتے اپنی جیب سے کرتے۔ ہمارا قصور اس وجہ سے نہیں ہے کہ لوگوں نے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت امام محمد رضا خان کو فقط ایک شاعر کے طور پہ ہمارے اندر پیش کیا، بس ان کی شاعری پڑھی، ان کی نعتیں پڑھی، جو ان کی تعلیمات ہیں نہ انہیں پڑھا اور نہ ان پر عمل کیا، حتیٰ کہ 55 علوم پر مہارت حاصل کرنے والے اور 1000 سے زائد کتابیں لکھنے والے اعلیٰ حضرت۔ ایک مرتبہ آپ اپنے شہر میں ایک دکان والے کے پاس تیل لینے کے لیے گئے، اسے کہا مجھے تیل کی شیشی بھر دو، اس نے تیل کی شیشی دی۔ آپ نے پوچھا کتنے کی ہے؟ اس نے کہا 5 روپے کی ہے لیکن آپ 3 دے دیں۔ آپ نے فرمایا نہیں 3 نہیں پورے 5 رکھو، میں 2 روپے کے لیے اپنا علم بیچنے والا نہیں ہوں۔ یہ تھی اپنے اندر خود اعتمادی، خودداری۔ آج ہم نے کیا کیا؟ ہم نے اپنی ابھی ربیع الاول آ رہا ہے، اپنی تلاوتوں کو بیچا، اپنی نعتوں کو بیچا، اپنی تقریر کو بیچا۔ بھائی ایک تلاوت کرنے آؤں گا 30,000 لوں گا، ایک نعت پڑھنے آؤں گا 50,000 لوں گا، ایک مجلس پڑھنے آؤں گا اتنے لوں گا، ایک تقریر کرنے آؤں گا 60,000 لوں گا۔ کس بات کا لیتے ہو 60,000؟ کیا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں جو دین کا درس دیا، سبق دیا، اس کا کیا مقصد ہے؟ صحابہ کرام نے جو تعلیمات دی ان کا کیا مقصد ہے؟ اور ایک بندہ حیرانگی ہوتی ہے 8 سال پڑھ کے بھی وہ کہتا ہے میں 60,000 لے کے آؤں گا۔ پھر تو نے کیا قرآن و حدیث میں پڑھا ہے؟ یہی پڑھا ہے کہ میں 60,000 کے بدلے حضور کا ذکر تمہیں سناؤں گا، یہی پڑھا ہے کہ میں 30,000 کے بدلے تمہیں قرآن کی تلاوت سناؤں گا،
یہی پڑھا ہے کہ میں 50,000 کے بدلے تمہیں رسول اللہ کی نعت سناؤں گا۔ ہاں اگر کوئی شخص دور سے آئے، ان کی خدمت کرنی ہمارا حق بنتا ہے، ان کو عزت دینی، کھانا کھلانا، اچھا پروٹوکول دینا، لیکن یہ بات بھی نہیں ہے کہ ایک بندہ لاہور سے ادھر آتا ہے، 5,000 خرچہ ہے، لیکن وہ کہتا ہے مجھے 60,000 دے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جو لوگ آتے ہیں وہ تو کرتے ہی کرتے ہیں، مکا کرتے ہیں، جو بھی کرتے ہیں، لیکن ان سے بڑے گنہگار جو ہوتے ہیں وہ بلانے والے ہوتے ہیں۔ بھئی آپ بلاتے کیوں ایسے لوگوں کو؟ نہ بلاؤ۔ تو اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے، جو کہ ہمارے پیشوا ہیں، ہم ان کو امام مانتے ہیں، ان کی تعلیمات سے ہمیں یہ درس نہیں ملتا ہے، یہ سبق نہیں ملتا ہے۔ انہوں نے اپنی زندگی میں دین کی ایسی ایسی خدمات کی ہیں جن کی مثال آج تک ہمیں نہیں ملتی، اور آپ نے یتیموں کے ساتھ کس طرح محبت کی کہ ایک بچہ یتیم آپ کے پاس آیا اور کہنے لگا حضور میں غریب ہوں، یتیم ہوں، میری ایک ماں ہے اور ہم دونوں اکیلے گھر میں رہتے ہیں، آپ ہماری دعوت کو قبول فرمائیں گے؟ آپ نے فرمایا ہاں کیوں نہیں، آپ دعوت کرو، ہم ضرور آئیں گے۔ آپ گئے اس یتیم بچے کے گھر، آپ نے پہلے اس بچے سے پوچھا کہ کیا پکاؤ گے؟ تو اس بچے نے اپنی جھولی میں چنے کی دال ڈالی ہوئی تھی، اس نے کہا یہ ہم آپ کی خدمت کے لیے پیش کریں۔ آپ کو عطا کہ حکیم نے منع کیا تھا کہ آپ نے چنے اور چنے کی دال یہ نہیں کھانی ہے، لیکن آپ نے اس یتیم بچے کی دل جوئی کے لیے آپ نے فرمایا ٹھیک ہے میں آپ کے گھر آؤں گا، آپ کی دعوت کھاؤں گا۔ آپ اس بچے کے گھر چلے گئے اور وہاں جا کے آپ نے اس بچے کے ہاں دعوت کھائی۔ 2 باجرے کی روٹیاں تھیں، دال کی 1 پلیٹ تھی۔ آپ چونکہ زندگی میں پردہ بہت زیادہ کیا کرتے تھے، آج کل کے دور میں تو یہ الگ بات ہے، کوئی پیر ہونا وہ کہتا ہے ٹھیک ہے ہماری مریدنیاں بیٹیاں ہی ہوتی ہیں، پھر وہ حضور کی جو بیویاں ہیں جن کو قرآن نے امہات المومنین کہا ہے، ان سے پھر پردہ کیوں ضروری ہے؟ تو یہ کچھ باتیں ہوتی ہیں، ان کا خیال ضرور ہمیں کرنا چاہیے۔ پیر ہیں، عزت دیں، ساری باتیں ہیں، لیکن اپنی مائیں بہنیں بیٹیاں اگر ان کے سامنے کوئی بطور مجبوری جانا ہی پڑ گیا تو پردے میں تو ضرور جائیں۔ تو آپ نے اجازت مانگی کہ میں ایک شخص کو ساتھ لے کے آؤں گا، تو آپ کے ساتھ جو تھے سید ایوب علی قادری، وہ کہنے لگے حضور اندر تو ایک کمرہ ہے، اب کیسے پردہ ہوگا؟ آپ نے فرمایا ہم باہر بیٹھ کے کھانا کھا لیتے۔ 1000 سے زیادہ مصنف یعنی کتابیں لکھنے والے، 55 علوم پر مہارت حاصل کرنے والے باہر بیٹھ کے کپڑا بچھا کے کھانا کھانے لگے۔ آپ نے 2 روٹیوں میں سے 1.5 روٹی آپ نے کھائی۔ سید صاحب کہنے لگے کہ آپ بیمار ہو جائیں گے، نہ کھائیں، لیکن آپ نے فرمایا نہیں، حضور کی تعلیمات یہ درس دیتی ہیں کہ یتیموں کے ساتھ شفقت کرو، یتیموں کے ساتھ محبت کرو۔ آج اگر نہ کھائیں شاید ان کے دل میں یہ خیال آئے گا کہ ہم غریب تھے، ہم یتیم تھے، ہم نے دال پکائی تو آپ ایسے ہی چھوڑ کر چلے گئے، لیکن آپ نے صحیح تسلی کے ساتھ روٹی کھائی، پھر اس سے اجازت مانگی، اس نے کہا نہیں حضور چائے پی کے جائیں۔ تو یہ تعلیمات آپ نے اپنی زندگی میں عقیدہ توحید، عقیدہ رسالت، خود داری، اور اس کے بعد آپ نے یتیموں کے ساتھ محبت۔ ایک بچہ، آخری بات کر کے اجازت چاہتا ہوں، ایک بچہ آپ کا خادم تھا، تو ایک دن افطاری اس نے لیٹ کر دی، تو آپ غصے میں آ گئے، اسے تھپڑ مارا۔ تھپڑ مارنے کے بعد وہ بچہ جب چلا گیا تو آپ بے چین ہو گئے، مسجد میں کبھی ادھر جاتے ہیں کبھی ادھر جاتے ہیں، اور مفتی جلال الدین صاحب کو آپ نے فرمایا کہ جاؤ کہیں سے اس بچے کو ڈھونڈ کے لاؤ۔ وہ گئے اس بچے کو ڈھونڈنے کے لیے، وہ بچہ نہ ملا۔ صبح سحری ٹائم جب وہ بچہ آتا ہے تو اعلیٰ حضرت کیا کرتے ہیں کہ دوزانو ہو کے بیٹھ جاتے ہیں اور اس بچے سے معافی مانگتے ہیں کہ میں نے تو یہ رات کو تھپڑ مارا ہے نا، میں اس کے لیے تم سے معافی مانگتا ہوں۔ لیکن جب معافی مانگی فوراً ذہن میں خیال آیا بچہ نابالغ ہے، بچہ نابالغ ہے، اس کی تھی کوئی بات کرے، گواہی دے یا معاف کرے تب بھی قابل قبول نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا والدین کو، تو اس کے والدین بھی چونکہ پشت در پشت ان کے خادم تھے، تو پھر بھی اس نے کہا نہیں حضور ایسی بات نہیں ہے، میں نے معاف کر دیا۔
لیکن آپ نے ان سارے لوگوں کے سامنے اس بچے کا ہاتھ پکڑا اور خود اپنے آپ کو 3 تھپڑ لگائے اور ان لوگوں کو کہا کہ تم گواہ رہنا قیامت والے دن، میں نے اس طرح بچے کو تھپڑ مارا تھا اور اس نے مجھے معاف کر دیا تھا، پھر بھی میں نے اپنے آپ کو 3 تھپڑ مارے کہ کہیں کل قیامت والے دن مجھ سے اس کے بارے میں پوچھنا ہو۔ دعا گو ہوں اللہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔